السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، کلو شرحان ڈرامہ سیریز کی پہلی قسط پر تبصرہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں اور ٹریلر کے سینس پر بھی بات کر چکا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا کلو شرحان ڈرامہ سیریز براک زبید اور اوزگے تورک کے بغیر چل پائے گا یا نہیں، اور کلو شرحان ڈرامہ سیریز کی یہ قسط کامیاب رہی یا ناکام۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں اس پراسرار شخص کے بارے میں بھی بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس پراسرار شخص کی ملاقات حلیمہ خاتون سے جنگل میں ہوئی، اور حلیمہ خاتون نے جب اس کے نام کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام درسن ہے، اور جب حلیمہ خاتون نے اس سے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں تو اس نے بتایا میں کام کی تلاش میں ہوں۔ تو یہ پراسرار شخص آخر کون ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو ذرا بتا دوں جو کہ مرتیاز چوغلو پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو مرتیاز چوغلو کو نشئی بول رہے ہیں، اور کچھ لوگ بہت سارے الفاظ مرتیاز چوغلو کے بارے میں بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ براک زبید اور اوزگے تورک کے بغیر یہ ڈرامہ سیریز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت سے پہلے فیصلے نہ کریں۔ آپ کچھ عرصہ پیچھے کی طرف جائیں کہ جب درلش ارطغرل ختم ہوا تھا تو آپ نے ایسا ہی کہا تھا کہ براک زبید ڈرامہ سیریز میں بالکل نیا ہے، یہ کچھ بھی اداکاری نہیں کر سکتا، عثمان غازی کے رول میں یہ بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے اس کا ایک سیزن یا آدھا سیزن دیکھا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اینگن التان کی جگہ اب پوری ہو چکی ہے، کیونکہ براک زبید ایک بہترین اداکار ہیں اور اداکاری میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، وقت سے پہلے فیصلے نہ کریں۔ جب آپ کلو شرحان ڈرامہ سیریز کی پہلی 10 یا 12 قسطیں دیکھ لیں تو پھر بتانا کہ مرتیاز چوغلو ٹھیک ہیں یا غلط۔ بہرحال اب چلتے ہیں ویڈیو کے اصلی پوائنٹس کی طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گزشتہ قسط میں گونچا اور علاؤالدین کے سینیریوز کیسے لگے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ آنے والی اقساط میں ان کے سینیریوز درد سے بھرے ہوئے ہوں گے، یہ گونچا کے فین کے لیے سہنا مشکل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پراسرار شخص کے بارے میں کہ یہ کون ہے۔ تو ناظرین کرام، میرے خیال کے مطابق یہ احمد ہے، جو کہ کلو شرحان ڈرامہ سیریز کے سیزن 2 میں ہمیں دکھایا گیا تھا، جو کہ عثمان بے اور بالا خاتون کا پیارا اور لاڈلا بچہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہ منگولوں کے درمیان گھسا ہوا ہو اور اورحان غازی کے لیے جاسوسی کر رہا ہو، اور اس کی کہانی البائے الپ کی طرح ہونے والی ہے، اور آنے والی اقساط کے اندر یہ قبیلے میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ حلیمہ خاتون نے جب اسے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو اس نے یہ بتایا کہ میں کام کی تلاش میں ہوں، تو اس نے حلیمہ خاتون کا پیچھے نہیں چھوڑا بلکہ قبیلے کی طرف آ رہا تھا اور قبیلے کے دروازے سے اندر بھی داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرے گا اور اورحان غازی کا ایک اچھا سپاہی بن جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا یہ سیریز براک زبید اور اوزگے تورک کے بغیر چل پائے گی یا نہیں، کیونکہ بہت سارے مداح یہ کہہ رہے ہیں کہ براک زبید اور اوزگے تورک کے بغیر یہ ڈرامہ سیریز کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے مداح براک زبید اور اوزگے تورک کو پسند کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، جہاں تک بات ہے اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ کی، تو ناظرین کرام اس کی ریٹنگ 5 ہے، اور اے بی کیٹیگری میں اس کی 4.5 ہے، اور اے بی سی کیٹیگری میں یہ 5 ہے، اور ٹوٹل ریٹنگ 5 ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کلو عثمان ڈرامہ سیریز کی آخری ایپیسوڈ کی ریٹنگ اس سے کم تھی، یعنی کہ 4.5 تھی، اور اے بی کیٹیگری میں یہ 2 تھی، اور اے بی سی کیٹیگری میں یہ 3 تھی۔ تو اس وقت ریٹنگ کو کیا تھا، اس وقت تو اوزگے تورک بھی تھی، براک زبید بھی تھے، اور چنگیز جوشکن بھی تھے۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو کلو شرحان ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ کلو عثمان ڈرامہ سیریز کی آخری ایپیسوڈ سے اوپر ہے، اور اس کی ریٹنگ بھی اچھی آئی ہے۔ آنے والے کچھ دنوں تک یہ اپنی ریٹنگ فکس کر لے گا اور 7-8 ریٹنگ دے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔